فریدی کی ایپیسوڈ 38۔ چوتھے دن ایک سفید فام آدمی خیموں کے قریب نظر آیا۔ فریدی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ کوئی غیر ذمہ دارہ حرکت نہ کر بیٹھیں۔ پھر اس نے عمران سے اردو میں کہا وہ اس آدمی سے گفتگو کرے۔ اس آدمی نے قریب آ کر بڑے دوستانہ انداز میں انہیں صبح بخیر کہا اور نرم لہجے میں پوچھا، میں مطمئن ہوں کہ اس وقت اپنے دوستوں کے درمیان ہوں۔ یقیناً عمران نے سر ہلا کر بولا، وہ جنگلی تم لوگ زندہ نہ چھوڑتے اسی لیے تمہیں یہاں لائے، وہ آدم خور تھے، آگ اسی لیے روشن کی تھی تو میں بھون کر کھا جائیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کے پیٹ میں بڑی گڑبڑ مچا تھا، عمران نے امکان انداز میں کہا۔ اور پھر تم یہاں آنا ہی چاہتے تھے؟ اس آدمی نے مسکرا کر کہا، شاید میں تمہیں پہچاننے میں غلطی نہیں ہی کر رہا مسٹر علی عمران۔ تو کیا زیرو لینڈ ہے؟ عمران نے لاپرواہی سے پوچھا۔ زیرو لینڈ؟ انہوں نے سنجیدگی سے کہا، یہ زیرو لینڈ نہیں ہے بلکہ یہاں زیرو لینڈ کے لیے کام ہوتا ہے۔ ایسی کئی فیکٹریاں ہیں جو زیرو لینڈ کے لیے ضروری سامان تیار کرتی ہے۔ وہ عمران برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ تمہیں مایوسی ہوئی ہے؟ وہ آدمی مسکرایا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ان کا نسل کے خزانے کا کیا حشر ہوا جو یہاں تھا، وہ زیرو لینڈ کے کام آ رہا ہے۔ ایک بہت بڑا خزانہ، تم اس کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں لا سکتے۔ یہ جواہرات اور قدیم ضرور پر مشتمل تھا۔ سونے چاندی کے ضرور اتنے سائنٹیفک طریقے سے محفوظ کیے گئے تھے کہ ان کا ایک حصہ بھی ضائع نہیں ہوا تھا۔ وہ یقیناً کافی ترقی یافتہ اور ذہین لوگ تھے۔ طارق نے جو قریب کھڑا تھا ٹھنڈی سانس لی اور فریدی کی طرف دیکھنے لگا۔ یہی نہیں، اس آدمی نے کہا، اس خزانے کے علاوہ بھی اسے ہیرو کی وادی کہنا چاہیے۔ یہاں ایک ایسا حصہ بھی ہے جہاں کی مٹی میں ہلکی سی نیلاٹ پائی جاتی ہیں، وہاں چاروں طرف ہیرے بکھرے ہوئے ملے تھے۔ اب بھی وہاں ہیرے ہیں؟ طارق بول پڑا۔ نہیں، وہ سب زیرو لینڈ پہنچا دیے گئے، اور کھدائی کی جائے تو شاید ابھی اور نکلے۔ کیا یہاں آدمی بھی تھے؟ عمران نے پوچھا۔ ممکن ہے کبھی رہے ہوں، کیونکہ ہمیں اکثر انسانی ڈھانچے میں ملے، اور تم اس کی فکر نہ کرو، کبھی رہے ہو یا نہ رہے ہو، لیکن یہ اب وادی آباد ہو گئی ہے۔ شاہ دنیا کے چند بہترین دماغ دنیا کی بہتری کے لیے دن رات کوشاں رہتے ہیں۔ تم لوگ زیرو لینڈ کو ہوا سمجھتے ہو، لیکن تم دیکھنا کہ تیسری جنگ عظیم کے دوران زیرو لینڈ کتنا اہم رول ادا کرتا ہے۔ ہمیں بس تیسری عالمی جنگ کے چھڑنے کا انتظار ہے۔ تم کیا کرو گے اس سلسلے میں؟ عمران نے پوچھا۔ وقت ہی بتائے گا۔ زیرو لینڈ کے شہریوں کو کسی قسم کا اندیشہ نہ ہونا چاہیے، وہ ہر حال میں محفوظ رہیں گے۔ ہم سائنسی ترقی کے دور میں ساری دنیا سے آگے۔ آتا کہ ہم زیرو لینڈ کے شہری بنا لیے گئے اس وقت جب تم ہمارے قدم اس وادی کی زمین سے لگے تھے۔ بہت عمدہ، عمران خوش ہو کر بولا۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، میں زیرو لینڈ کی تہ دل سے خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کتنے بااخلاق اور شریف ہو تم لوگ۔ ارے مجھے معاف کر دیا، میں جس کی ذات سے زیرو لینڈ کو کافی نقصانات پہنچے۔ عمران آپ دیدہ نظر آنے لگا، اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ ارے وہ کچھ نہیں، سفید فام آدمی جلدی سے بولا۔ تم اس کی پرواہ نہ کرو، کبھی آدمی غلطیاں کرتے اور کبھی سیدھی راہ پر آ جاتے۔ زیرو لینڈ یہ اس کے باشندے آسمان سے نہیں ٹپکتے، بلکہ اسی زمین کے بسنے والے کچھ ایماندار لوگ ہیں جو بے انصافیوں اور جانبداریوں سے تنگ آ کر ایک مثالی نظام کام کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ میرے ساتھ کبھی انصاف نہیں ہوا، عمران نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ مت پرواہ کرو، اب تمہیں اپنی منزل کا عرفان ہو گیا ہے۔ مگر پیارے بھائی، کیا اس وادی میں دھوپ کبھی نہیں آتی؟ پہلے آتی تھی، سفید فام مسکرایا، مگر جب سے تم لوگوں کو زیرو لینڈ کی فکر ہوئی ہے نہیں آتی۔ میں نہیں سمجھا پیارے بھائی، یہ مصنوعی بادل ہیں جو ابھی حال ہی میں وادی پر مسلط کیے گئے تاکہ وادی تمہارے دنیا کے ہوا بازوں کی نظروں سے محفوظ رہ سکے۔ زمین کے بادل یہی سمجھ لو، مگر بادل تو ہر حال میں زمین سے ہی تعلق رکھتے ہیں، آسمان سے نہیں آتے۔ پیارے بھائی مجھ سے بحث نہ کرو، میں اس سلسلے میں تم سے گھنٹوں بحث کر سکتا ہوں۔ یہ بہت بری عادت ہے، تمہیں زیادہ وقت کسی کام پر صرف کرنا چاہیے۔ ہم لوگ لا حاصل بحث مباحثے میں وقت ضائع نہیں کرتے۔ اچھی بات ہے، عمران خان پکڑتا بولا، میں کسی سے بحث نہیں کروں گا، تو میرا بھابھی کیوں نہ ہو۔ ٹھہرو پیارے بھائی، میری سب سے بڑی الجھن رفع کر دو۔ تو کیا بات ہے؟ وہ نیرا اسپنج وہ مسکرایا۔ تم نے اس کا استعمال تو دریافت کر لیا تھا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں اس کے اتنے بڑے ڈھیر دیکھ کر اکر سے کھڑا گئی۔ سفید فام کچھ دیر سوچتا ہوا بولا، یہ دریافت محض اتفاقیاتی تم اس کے متعلق ہرگز نہ بتایا جاتا، مگر تم زیرو لینڈ کے شہری اور ایک ذہین آدمی اس لیے بتایا جا رہا ہے۔ بہت عرصے کی بات ہے کہ ہم خاص قسم کے راکٹ کا تجربہ کر رہے تھے۔ اس راکٹ میں خاص مقصد کے تحت ایمونیا اور ایسیٹک ایسڈ کا محلول بھی بہت بڑی مقدار میں تھا۔ اچانک راکٹ میں سے یہ گیس بلند ہو کر پھٹ گیا۔ ہاں، یہ اسفنج کے ڈھیر تمہیں نظر آ رہے ہیں اپنی اصلیت میں سنہرے نہیں تھے، اور یہ اسفنج نہیں بلکہ خاص قسم کی کائی ہے جو وادی میں بکثرت پائی جاتی ہے۔ ہاں، تو راکٹ پھٹتے ایسیڈک اور امونیا کا مول چاروں طرف پھیل یا نیچے کھائی کے بکثرت ڈھیر تھے۔ جیسے ان پر مول پڑا، ان کی رنگت تبدیل ہو گئی اور ہم نے ان میں اپنی آوازیں سنی۔ ہم جو مختلف جگہوں پر کھڑے گفتگو کر رہے تھے، اپنی آوازیں اس جگہ سے دوسری جگہ سنتے رہے۔ اس کے بعد ہم نے باقاعدہ طور پر
تجربات شروع کی اور نتیجے پہ پہنچے کہ ٹرانسمیشن کا ایک بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اچھا پیارے بھائی، ایک بات اور بتاؤ، میں مدام تھیریسا سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ ان سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لوں۔ مدام تھیریسا یہاں کا ہے تو ہم نہیں رہ سکیں، اور نہیں ہے تو میری بدقسمتی ہے جس کے لیے میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ اچھا پیارے بھائی، اب کام بتاؤ، ہم تمہاری کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ کام بھی پتہ چاہے گا، ابھی 1-2 دن آرام کر لو، میں اس وقت تمہاری خیریت دریافت کرنے آیا تھا۔ ہم تو خیریت سے، اور تمہاری بھی خیر و عافیت خدا کریم سے نیک مطلوب ہے۔ سفید فام مسکراتا ہوا دوسری طرف چلا گیا اور وہ سب بیک وقت بولنے لگے۔ فریدی کنویں میں خاموش بیٹھا تھا۔ عفران کہہ رہا تھا، مسٹر عمران، تم نے اس سے بہت ہی گھٹیا قسم کی گفتگو کی، ہم کسی کی مطلب ان کے لیے کام نہیں کریں گے۔ اب مشرقی ہوتے ہی گھٹیاں ہیں، عمران نے خوش لہجے میں کہا۔ پھر وہ فریدی کے قریب آیا اور وہ بھی خاموش بیٹھا رہا۔ ٹھیک ہے، وہ سر ہلا کر بولا، میں اس گفتگو سے مطمئن ہوں، میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ تم سے یا تمہارے مشن سے واقف ہے نہیں۔ اب کیا ارادہ ہے؟ فی الحال خاموش رہو، ہم پہلے ان کے متعلق سب کچھ معلوم کر لیں، پھر دیکھیں گے کہ کیا کر سکتے ہیں۔ یہاں سے نکلنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب نکلنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تو پھر کچھ کرنے کی ضرورت تم نہیں سمجھے۔ فریدی نے کہا، میں کہہ رہا تھا اوپر جانے کے لیے کوئی راستہ محال ہے، لیکن یہ لوگ تو بہرحال اوپر جاتے ہیں، چنانچہ اوپر جانے کا راستہ ذریعہ دریافت کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے کچھ سوچنا یا بیٹھنا حماقت ہی ہے۔ عمران کچھ سوچتا ہوا سر ہلانے لگا۔ فریدی پھر بولا، یہ لوگ شاید جنگلیوں کو پکڑ کر یہاں لاتے ہیں اور ان سے اپنی فیکٹریوں میں کام لیتے ہیں۔ اس رات گیس کی بو محسوس کر کے جنگلیوں کو بھاگ نکلنا یہی ظاہر کرتا ہے کہ انہیں بیہوش کر کے اٹھا لاتے ہیں۔ کھلی ہوئی بات ہے۔ اچھا میری تجویز سنو، تم اس طرح ان کا اعتماد حاصل کر سکتے ہو کہ تمہارے کچھ آدمی ان کی خدمت پر آمادہ ہو جائیں اور کچھ اس پر اڑ جائیں گے، خواہ جان چلی جائے، وہ زیرو لینے کے لیے کام ہرگز نہیں کریں گے۔ آپ کے حل بھی دور سے عمران بولا، اور فریدی پھر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ عمران وہاں سے جا چکا تھا۔ امین نے جب دیکھا کہ فریدی تنہا ہے تو اس کے قریب آیا۔ یہ آپ کی تجویز پر عمل نہیں کرے گا، اپنی وقت برباد نہیں کیجیے، پکا فراڈ ہے۔ کوئی غلط اٹھائے گا تو خود ہی وقت کا، مجھے تو اپنے ساتھیوں کو صحیح و سلامت لے جانا ہے، پر تم اسے فراڈ کیوں کہتے ہو؟ ارے وہ رات ڈھنڈا اسی ڈفن نے میرے ہاتھ میں تھما دیا تھا اور بولا تھا، بڑے بھائی تھوڑی دیری سے پکڑے رہو ورنہ کسی کو کھینچ ماروں گا، کیونکہ مجھے اختلاس ہوتا ہے۔ اس طرح اپنی اسکیم بروقع لایا تھا۔ فریدی ہنسنے لگا، پھر بولا، اس کی حرکتیں بعض اوقات بڑی پیاری لگتی ہیں، اس جیسا جینیس آدمی میں نے نہیں دیکھا، اچھی سمجھ بوجھ کا آدمی ہے۔ ارے چکلر ہے، انداز گفتگو بھی مداریوں کا، شاید ہمیشہ بس سلیقہ اور جاہل آدمیوں میں اٹھتا پڑتا ہے۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ اتنے میں قاسم دکھائی دیا اور قریب آ کر اس نے کہا، میں معافی چاہتا ہوں امید بھائی، بہت دل دکھایا تمہارا۔ کیوں؟ اب کل آئی نا؟ ارے یار کیا بتاؤں، وہ خالہ ساتھ پکا 420 نکلا۔ کیوں؟ کیا وہ اس نے لونڈیاں سے کہا ہے کہ میں بالکل الو کا پٹا ہوں، مجھے محبت کرنے کی کمی نہیں ہے؟ پھر تو بتاؤ میں کیا کروں، سر پھاڑ دوں سالے کا۔ پھر یک ویز اس کی نظریں کرنی پڑی اور وہ بکلا گیا۔ شاید قاسم نے پہلے کرنل فریدی کو نہیں دیکھا تھا، فریدی اسے گھور رہا تھا۔ قاسم تھوڑی دیر تک کھڑا ہمکانہ انداز میں حلق سے اس طرح کی آوازیں نکالتا رہا، پھر اس طرح وہاں سے بھاگا جیسے اکبر کسی ہاتھی کا دماغ الٹ گیا۔ اب دیکھیے، امین نے کہا، اس مردود نے اس کی بھی مٹی پلید کرا دی۔ بھائی وہ اس قسم کا آدمی کسی نہ کسی اپنا کام نکال لیتا ہے، اور اس کے لیے کچھ کرنا پڑے۔ وصول آدمی نہیں ہے، لیکن اس کی ذہانت سے انکار نہیں کر سکتا۔ کیا بتاؤں، کاش یہ میرے ساتھ صرف 1 سال ہی گزار سکتا، میں اس سے بہت امپریس ہوں۔ حمید پورا سا منہ بنا کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔